دیکھیے میرے پاس تو 5 ایسے اسٹوڈنٹس کی معلومات ہیں جو حیدرآباد کے ہیں جو وہاں پر شہید بہشتی یونیورسٹی میں میڈیسن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک لڑکی کا نام فاطمہ ایمن ہے, دوسرے کا نام فاطمہ ردا ہے, اور یہ دونوں حیدرآباد پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسی کے رہنے والے ہیں. اور سووں کی تعداد میں بھارت کے اسٹوڈنٹس ایران میں پڑھ رہے ہیں, اور اس میں سب سے بڑی تعداد تو کشمیری نوجوان بچے اور بچیوں کی ہے. تو میری بھارت سرکار سے ان سے یہ ریکویسٹ ہے اور ڈیمانڈ ہے کہ وہ فوراً ان کو وہاں سے ایویکویٹ کریں. سب سے پریشانی کی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ بند ہے وہاں پر, اور انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے پیرنٹس بہت پریشان ہیں, ان کو کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا اپنے ان کے لڑکے لڑکیوں سے. اور دوسرا کیا ہے کہ ٹکٹ بھی نہیں خرید سکتے وہ لوگ. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ ٹکٹ خرید کر فلائٹ سے وہاں سے نکلے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس شہید بہشت یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں وہاں پر ان کو پاسپورٹ بھی نہیں دیا جا رہا ہے, اور پاسپورٹ دیا بھی جا رہا ہے تو ایگزٹ کا ان کو اجازت نہیں مل رہی ہے. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز اور خاص طور سے ہمارے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جناب جے شنکر صاحب, فورن سیکرٹری, فوراً کچھ پلان بنا کر وہاں سے بھارت کے ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ایویکویٹ کرے, کیونکہ میڈیا میں جو آ رہا ہے حالات وہاں پر خراب ہیں. اور پھر ٹرمپ اگر کچھ ہوتا ہے وہاں پر, جنگ کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اور پریشانی بڑھ جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے بھارت سرکار ہمارے انڈین اسٹوڈنٹس کو وہاں سے ایویکویٹ کرے اور واپس دیش کو لے کر آئے. سر آپ نے ایکسٹرنل افیئر منسٹر سے فارملی اپنے ریکویسٹ میں نے کل رات میں ای میل کے ذریعے سے جناب جے شنکر صاحب کو اور فورن سیکرٹری کو ای میل کیا ہے. یہ جو 2 لڑکیوں کے ڈیٹیلز میرے پاس تھے ان سے شیئر کیا ہوں. تو اگر وہ جلدی صرف کئی سووں کی تعداد میں وہاں پر انڈیا کے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, اور جب تک بھارت سرکار ایک ایویکویشن پلان نہیں بنائے گی ان کو ضروری ہے تاکہ ہم لوگ جلد سے جلد وہاں سے تہران ہو یا ایران کے مختلف مقامات پر ہیں ان سے لے کر واپس بھارت کو لائیں. سر آپ ایک ابھی کی آج چناؤ ہو رہا ہے, آج ووٹنگ ہو رہی ہے, تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ مہاراشٹرا میں جو میونسپل کارپوریشن کے الیکشن ہو رہے ہیں مہاراشٹرا کی جنتا اس میں آگے بڑھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرے, اور یہ ایک اچھا موقع آپ کو ملتا ہے کہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کریں. ہم نے تو اپنی الیکشن کیمپین پورے بہار سے, حیدرآباد سے, دلی سے سب لوگ آئے, محنت کیے, اور ہم کو اچھا ریسپانس ملا. ہم کو امید ہے کہ انشاءاللہ اچھا نتیجہ آئے گا. مگر آج کیونکہ آج متدان کا دن ہے, ووٹ ڈالنے کا دن ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ سب لوگ نکل کر ووٹ ڈالیں گے. سر لیکن وہاں کی جو سیاسی استھتی ہے, صورتحال ہے, پچھلی بار سے الگ ہے, دیگر قسم کی ہے, کیونکہ 2 جو ٹھاکرے بندھو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں, وہ تو خالی ان کا الائنس ممبئی کی حد تک ہی ہے اور کہیں بھی کچھ نہیں ہے. اب وہ دیکھنا ہے مگر کیا ہوگا. بٹ ہم اپنی پارٹی کی بات کر سکتے ہیں, ہم کو یقین ہے کہ پہلے سے بہتر ہمارا انشاءاللہ پرفارمنس ہوگا, کیونکہ ہم لوگ جہاں جہاں گئے پد یاترائیں کی, جن سبھائیں کی, جلسے ہوئے, وہاں کے ذمہ دار لوگوں سے ملاقات ہوئی, اور ہمارے مہاراشٹرا کے پریزیڈنٹ جناب امتیاز جلیل صاحب کی لیڈرشپ میں سب لوگوں نے بڑا یونائٹڈ طریقے سے کام کیا ہے, تو اچھا رزلٹ آئے گا. سر کل رات میں حیدرآباد آپ کے شہر میں کچھ گڑبڑ ہوئی, کچھ نہیں, ایک دیکھیے حیدرآباد میں ایک پیٹرن بن چکا ہے کہ رات کے اندھیرے میں فرقہ پرست طاقتیں جن کا تعلق سنگھ پریوار سے ہوتا ہے وہ چھوٹی سی بات کو بڑا کرتے ہیں. کسی کا پوسٹر پھٹ گیا, کسی کا یہ ہو گیا, اور اس پر جا کر آپ یہ تماشا کرتے ہیں. اور وہ اتنا سینسیٹیو علاقہ رہا ہے 1990 میں, اور پرسنلی میں نے وہاں پر بہت کوششیں کی, پارٹی نے کوشش کی, وہ ماحول ختم ہوا. اب پھر اچانک یہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پولیس کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا جو انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے
اور لوکل پولیس اس کو کیسے بڑھنے دی اور پولیس کی موجودگی میں سب تماشا کیوں ہوتا ہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے حیدرآباد کے لیے. میں امید کرتا ہوں کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں دونوں سمودائے کے وہ ایسی شرپسند طاقتوں کی سازش کا شکار نہ ہو اور اس کو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. پولیس سے امید کرتا ہوں کہ سخت ایکشن لیں گے. ایکچوئل میں آپ کی جانکاری میں کیا ہوا گھٹنا کیا اب جو بھی تھا وہ پوسٹر پھاڑا گیا, کوئی بولا یہ ہوا. دیکھیے ہر جگہ CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں. جو بھی یہ بدماشی کیا ہے, شرارت کیا ہے, شرپسندی ہے, یہ گندگی ہے اور اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جانا چاہیے. اور ہم امید کرتے کہ حیدرآباد کی سٹی پولیس اس پر سخت ایکشن لے گی اور اس طرح کے واقعات پر روک لگائے گی. Sir, many students studied at Iran. Yesterday, External Affairs Minister Jaishankar also talked to foreign. Yeah, it's good that the foreign minister has spoken to his counterpart in Iran. But my urgent request to the government of India and especially to our Minister of External Affairs and Foreign Secretary is that there are many students in hundreds who are studying in Iran, and especially in this Shahid Beheshti University. And I have received distress calls from their parents. And in this particular university, I think so more than 70 to 80 students are from India. 5 to 8 are from Hyderabad. One is Fatima Ayman and Fatima Rida. The problem is that the internet is down in Iran. Secondly, the parents cannot even buy tickets and send it to their children. And thirdly, many students are from poor background and they don't have this financial wherewithal to purchase a ticket. And another important point is that the university is not giving them the passports, or the passports does not contain that iqama which allows them to leave Iran and come back to India. So my request is that the government of India should have an evacuation plan for all these hundreds of students who are now stuck in Iran, and their parents are in huge pain. They're becoming very emotional. And what has increased their uncertainty is that they're not able to speak to their children because the internet is down over there. So I hope and request that the government of India would prepare or an evacuation plan to bring back this 100 of students who are stuck in Iran right now. Sir, today in Maharashtra, polling is what's your comment on that? Well, this is a very important day for democracy, that people should go out and exercise their right to vote and to show their pleasure or displeasure for any political party or candidate. And we hope that the polling percentage would be high. Everyone should come out and vote in today's municipal corporation election, which are happening in Maharashtra. As far as our party is concerned, we ran a very successful election campaign. Our MLAs from Telangana, from Bihar, from our party leaders from Delhi had come to and worked in different parts of Maharashtra. And the response was very good. And we hope that inshallah we'll be able to get our candidates elected municipal corporators in larger numbers as compared to last time. But it is very important that the people of Maharashtra right now, wherever these municipal corporation elections are being held, they should go out and vote for the candidate they like, or to show their displeasure also if they want. Sir, what's your view regarding the Thackeray Brothers Alliance? Well, my view is that I don't know what will happen in Mumbai, but that is limited only to Mumbai only. But I don't know. People today, people will go out and vote. Will come to know by tomorrow what was the impact, or there was no impact at all. Sir, yesterday night in your constituency, violence has been reported. Yes, if you see this pattern of these forces who belong to the Sangh Parivar, who are trying to create a communal disturbance in Hyderabad, majority of the incidents are happening in night time. And it is happening on an issue which has no relevance at all. They are trying to create a communal controversy. Some say a poster was torn, some say something happened over there.
my concern is that what is the local police doing over there? You have CCTV cameras, and Hyderabad is supposed to have one of the best CCTV cameras, facial technology, whatever you call it. These incidents should not happen, and especially at that particular place. That particular place has a history of communal violence of 1980s and 1990s. In 1990s, my party and I have personally done so much to ensure that political differences should remain. I have no issues, but this communal differences should not be there. And even the local community has come forward and cooperated with me. But there are some certain forces belonging to a political party which does not want to see peace being strengthened or being prevailed in Hyderabad. But it is high time that the local police should look into it. And my request to the people of that area and people of Hyderabad is that we don't require such incidents at all. We require Hyderabad to be peaceful so that Hyderabad progresses. And it is very important for Telangana's progress also. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.